اتباع ان کی کرنی ہے جن کی شان امیت کا تمہیں پتا ہو۔ اب میں قرآن سے ایک آیت آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بات قرآن پہ سے کرتے ہیں نا، نہ کسی مولوی صاحب کی بات، نہ کسی محدث کی بات، اللہ کی بات۔ سورہ دہر بات ہو رہی ہے اتباع کی، کہ اتباع کن کی کرنی ہے، یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ سورہ دہر اس کی آیت کا نمبر 24، 24، کون سا؟ 24 آیت کا نمبر ہے 24۔ آؤ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سنو، اس کی اتباع نہیں کرنی، اس کو رہبر نہیں ماننا، اس کو ہادی نہیں ماننا، اس کو مہدی نہیں ماننا، اس کو مرشد نہیں ماننا۔ مولا کس کو؟ جو پہلے گناہ کر چکا ہو اور کافر رہ چکا ہو۔ اوئے ہوئے، نہیں سمجھے بات؟ قرآن میرے سامنے لاؤ، سورہ دہر۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے اصول دے دیا نا، قرآن نے آئین دے دیا، قرآن نے یہ ہم کو نظام دے دیا کیا کہ امام وہ ہو سکتا ہے، رہبر وہ ہو سکتا ہے، ہادی وہ ہو سکتا ہے، لائق کے اتباع وہ ہو سکتا ہے جس نے نہ پہلے کبھی گناہ کیا ہو نہ پہلے کبھی کفر کیا ہو۔ یہ قرآن کا فیصلہ۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے لگا ہوں جس کا نصیب۔ اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے امام اسے ماننا ہے، ہادی اور مہدی اسے ماننا ہے جس نے پہلے کبھی نہ گناہ کیا ہو زندگی میں، نہ کبھی کفر کیا ہو۔ یار لوگوں نے تو ایسے کو امام بنا لیا، ایسوں کو امام مان لیا جو اعلان نبوت کے بعد بھی کئی برس لات منات کے آگے پڑے رہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے ہم کو بتا دیا اتباع اس کی کرنی ہے، لائق اتباع وہ ہے جس نے نہ کبھی گناہ کیا ہو، نہ کبھی لات منات کی پوجا کی ہو، نہ کبھی شرک کیا ہو، نہ کبھی شراب پی ہو، نہ کبھی زنا کیا ہو۔ اور گناہ کسے کہتے ہیں یار؟ نہ گناہ کیا ہو نہ کفر کیا ہو۔ ایک شرط اگلی بتاتا ہوں، سورہ جاسیہ آیت نمبر 18۔ ذرا جاگو یار، آیت نمبر 18 سنیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے خبردار اس کی اتباع نہیں کرنی، اس کو امام نہیں بنانا، اس کو ہادی رہبر لیڈر نہیں ماننا۔ مولا کس کو؟ جو جاہل ہو۔ سمجھے نہیں یار میری بات؟ اس کا مطلب ہے امام وہ ہوتا ہے، اتباع کے لائق وہ ہوتا ہے جو امی بھی ہو، بولو یار، کبھی گناہ نہ کیا ہو، کبھی کفر نہ کیا ہو، اور جاہل نہ ہو، دنیا کے سارے مسائل بھی جانتا ہو، علوم بھی جانتا ہو، فنون بھی جانتا ہو۔ جاگو ذرا یار، ابھی تو میں شروع ہوا ہوں۔ جو سارے علوم فنون جانتا ہو اسے امام ماننا ہے۔ اچھا، دور صدیقی پڑھیں، دور فاروقی پڑھیں، دور عثمانی پڑھیں، تینوں خلفاء جو پہلے گزرے ہیں ان کے ادوار پڑھیں۔ جب بھی کوئی علمی طور پہ پھنسا ہے نا، نکلنے کے لیے اس کو ایک ہی گھر نظر آیا ہے، وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ بلکہ میں اہل سنت کی کوئی 150 کتابیں آپ کو دیتا ہوں۔ جب بھی دوسرے دور میں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جب بھی وہ فیصلہ کرتے اپنے علم کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق، اپنی بصارت کے مطابق، وہ اپنی بصارت کے مطابق فیصلہ اپنے مطابق ٹھیک کرتے۔ اور مولوی یہ نہ کہہ دے کہ گستاخی ہو گئی، میں اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں۔ فیصلہ وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق کرتے، لیکن فیصلہ وہ درست نہ ہوتا۔ جب مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے وہ فیصلہ کرتے درست۔ جاگو یار، جب فیصلہ درست مولا فرماتے تو سنو حضرت عمر بن خطاب کو ماننے والوں،
ओए उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? जब फैसला दुरुस्त होता कहते लौला अलीयन लहलका उमर, अली आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। बल्कि कहा करते थे मौला बल्कि कहा करते थे मौला मैं अपने हर उस फैसले में तेरी पनाह मांगता हूं जिस फैसले में अली इब्न अबी तालिब ना हो। ओए होए होए होए। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान ने हमें एक नस दी कि लायके इत्तिबा वो होता है, इत्तिबा उसकी करनी है, यानी प्रैक्टिकल उसके पीछे चलना है, उसे इमाम बनाना है जो साहिब इल्म हो और जिसको मसला पूछने के लिए घर जाना पड़े। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मौला अली अलैहिस्सलाम के घराने के किसी बच्चे से भी किसी ने कोई सवाल किया हो तो उसने जवाब ना दिया हो, कोई ज़ईफ रवायत भी लेके आए मान लूंगा। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते हैं हदीस, आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल इल्मु सित्तत असदासिन फ़अलियुन मिन खम्सत असदासिन। सुनो जरा यार, मेरे आका फरमाते अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से किए। कितने? 5 के 5 उठा के अली इब्न अबी तालिब को अता कर दिए, और जो छठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया है ना, तवज्जो, उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है। और हजूर फरमाते हैं उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है। ओए होए। सुनो, अब्दुल्ला इब्न मसूद रवायत करते हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद रवायत करते हैं कि इन्नल कुरान उनज़िला अला सबअति हरूफिन मा मिन हरफा इल्ला लहू ज़हरुन व बतनुन व इन्ना अलियन इंदहू इल्मु ज़ाहिर वल बातिन। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रवायत करते हैं कि कुरान 7 मानी में नाज़िल हुआ, सुभान अल्लाह, और कुरान के एक एक हरफ का, लफ्ज का नहीं, हरफ का एक जाहिर है एक बातिन है। और हजूर के बाद पूरी दुनिया में जो कुरान के एक एक हरफ के जाहिर का और बातिन का जो इल्म रखता है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अगली सुनो, हजरत अबू तुफैल रवायत करते हैं, हजरत अबू तुफैल कहते सिर्फ 2 ही हस्तियां मैंने अपनी जिंदगी में देखी हैं कि जिन्होंने मिंबर पे ऐलान किया हो सलूनी अम्मा शेतुम, सलूनी अम्मा शेतुम, आओ जो सवाल करना चाहते हो करो, कायनात की इब्तिदा से लेके कायनात की इंतहा तक जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो मुझसे। हजरत अबू तुफैल कहते एक जात का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, दूसरी का नाम अली अल मुर्तज़ा है। और लोग आगे से खड़े होकर पूछते भी थे, वो मैं सुना नहीं सकता, मेरी माएँ बहनें बाजियां भी सुन रही हैं, पूछते भी थे और मौला जवाब भी देते थे। मैं एक बात समझाने लगा हूँ आपको। हजरत अबू तुफैल कहते कि मैंने देखा मौला अली अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हैं और फरमा रहे हैं सलूनी अन किताबिल्लाह फ़इन्नहु मिन लैसा मिन आयातिन, कुरान के बारे में जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो मुझसे। कुरान की एक आयत ऐसी नहीं जिसके बारे में मुझे इल्म ना हो। जो रात को नाज़िल हुई, नाज़िल हजूर पे हुआ है कुरान, जो रात को नाज़िल हुई उसे भी जानता हूँ, जो दिन में नाज़िल हुई उसे भी जानता हूँ, जो पहाड़ पे नाज़िल हुई उसे भी जानता हूँ, जो मैदान पे नाज़िल हुई उसे भी जानता हूँ। मेरे मौला से बड़ा कोई कुरान का आलिम नहीं। हजूर ने फरमाया आलमो मिन बादी अली इब्न अबी तालिब, मेरे बाद सबसे बड़ा साहिब इल्म उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है।
میرے آقا نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اگر مولا کے علم پہ میں صرف احادیث کے متن ہی پڑھنا شروع کر دوں نا، ترجمہ بھی نہ کروں تو فجر ہو جائے گا۔ کوئی مائی کا لال دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کسی نے آج تک کیا، جو خود کو علی سے بڑھ کر سمجھے کہ میں بہت زیادہ علم والا ہوں۔ ایک روز جبریل امین نے آزمائش کے لیے پوچھا، انسانی صورت میں آگے اللہ کی اجازت سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، مولا اجازت دے علی کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا جا رانجھا کر لے راضی، اور شوق کر لے پورا۔ آگے وہ انسانی صورت میں، علی آپ کا دعویٰ ہے آپ زمین اور آسمان کے راستوں کا علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، دنیا میں ساری کائنات آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ساری کائنات کا آپ کے پاس نالج ہے، فہم ہے، ادراک ہے، شعور ہے، آپ صاحب بصیرت بھی ہیں، صاحب بصارت بھی ہیں، بتائیں اینا جبریل، اس وقت جبریل کہاں ہے؟ ہائے ہائے، فناظرت الی السماء یمینا و شمالا، میرے مولا نے ایسے ہی نظر گمائی، فرمایا مصطفیٰ کے دروازہ علم کا امتحان لینے والے سون جبریل اس وقت نہ عرش پہ ہے، نہ شرق میں، نہ غرب میں، جو سوال کرنے والا ہے وہی جبریل ہے۔ یعنی کہ اتنا علم، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے امام اسے ماننا ہے، اتباع اس کی کرنی ہے جو علم والا ہو۔ جو میں ایک حدیث دیتا ہوں تاکہ اور ہی بات کلیئر ہو جائے، کلیئر کٹ۔ امام ابن اسحاق کی تاریخ دینے لگا ہوں، جلد کا نمبر 45 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 9763۔ کسی کو حدیث چاہیے تو میں دکھا سکتا ہوں، سنو ذرا میرے آقا کا فرمان سنو۔ میرے آقا نے فرمایا یا علیو جعلتک علما فیما بینی و بین امتی، میرے آقا فرماتے علی میں نے تجھ کو اپنے اور اپنی امت کے درمیان حق کا علم بنا دیا ہے، حق کا پرچم بنا دیا، کسی کو علم سے تکلیف ہو، حق کا پرچم بنا دیا ہے، حق کا مینار بنا دیا ہے۔ اور آگے جملہ سنیں، جملہ تو اگلا سننے والا ہے۔ میرے آقا فرماتے فمن لم یتبعوک فقد کفر۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ حدیث میرے موبائل میں پڑی ہے، کسی کو چاہیے ابھی دکھاتا ہوں۔ میں کسی کے مروڑ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا علی جو میرے بعد تیری اتباع نہ کرے گا، جو میرے بعد تجھے امام نہ بنائے گا، جو میرے بعد تجھے ہادی، مہدی، رہبر، لیڈر، نائب، جانشین نہ بنائے گا، وہ کفر کرے گا۔ اور باغوں کدھر بھاگتا ہے جو علی کی اتباع نہیں کرتا؟ ایسا ہی نہیں، میرے آقا نے عمار ابن یاسر کو کہا تھا، میرے آقا نے عمار ابن یاسر کو فرمایا تھا عمار اگر سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی اکیلا کسی صراط، کسی منہاج، کسی طریق پہ جا رہا ہو، تو کثرت کو نہ دیکھنا، ہوئے 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 ہوئے، کثرت کو، علی کی اتباع کرنا، جدھر علی ہوگا ادھر حق ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، اور بھائیا کثرت حق ہونے کی دلیل نہیں، کثرت فرعون کے پاس تھی، حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ اس کا نانا جو علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ کثرت سے خائف نہیں ہونا، کثرت نمرود کے پاس تھی، حق ابراہیم کے پاس تھا، کثرت یزید پلید کے پاس تھی، حق مولا حسین کے پاس تھا۔ اور اگلا جملہ سنیں حدیث مصطفیٰ کا، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا۔ اور یہ جامع ترمذی دینے لگا ہوں، اہل سنت کی 6 سب سے بڑی کتابیں جن کو سیاستہ کہتے ہیں، اس کی تیسری کتاب ہے جامع ترمذی۔ جو خود کو سنی کہے ترمذی کو نہ مانے، سنی ہی نہیں۔ سنیں ذرا، میرے آقا فرماتے اللہم آدر الحق ماہو حیث دارا۔ ہائے ہائے ہائے،
اٹک والو سنو فرمانے مصطفیٰ، میرے آقا فرماتے ہیں مولا تو حق کو ادھر موڑ دے، تو حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی مڑ جائے، جدھر علی پھر جائے۔ نہیں سمجھے یار، حضور علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے مولا جدھر حق ہو نا ادھر علی کو چلانا۔ اوہ ہوئے نہیں سمجھے یار، میرے آقا نے فرمایا مولا جدھر علی مڑ جائے حق کو ادھر موڑ۔ اوہ پایا علی نے نہیں اتباع کرنی حق کی، حق نے اتباع کرنی ہے علی کی، اس لیے کہ میرے مولا سراپا حق ہے، سر سے پاک پاؤں تک حق ہے، علی کا بولنا حق ہے، علی کا اعلان حق ہے، علی کا وجود حق ہے، علی کا مسکان حق ہے، علی کا کلام حق ہے، علی کا حکم حق ہے، علی کا امر حق ہے، علی کا گھرانہ حق ہے، علی کی اولاد حق ہے، علی جو فرما دے وہی حق ہے۔ علی حق کا محتاج نہیں، حق علی کا محتاج ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس کا مطلب ہے اب میں قرآن مجید فرقان حمید سے اگر آپ کو آیات پڑھ پڑھ کے سناؤں اس کے لیے مجھے بڑا ٹائم چاہیے، بڑا وقت چاہیے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28، سورہ احزاب آیت نمبر 1، آیت نمبر 48، سورہ الانعام آیت نمبر 152، گھر جا کے پڑھ لینا قرآن مجید میں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ ساری صفات، ساری کوالٹیز، یعنی محسن کسے کہتے ہو؟ وہ مستری جو مکان بنائے وہی ہوتا ہے نا، خطیب جو خطاب کرے، نعت خواں جو نعت پڑھے، مصور جو تصویر بنائے۔ اس کا مطلب ہے جو کوالٹیز ریکوائر ہوتی ہیں وہ پائی جائیں تو کامل ہوتا ہے بندہ۔ اس لیے اتباع کے لیے جو اللہ نے صفات بیان کی، جو لوازمات بیان کیے، جو کوالٹیز بیان کی ہیں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، 14 کے علاوہ کوئی 15واں دکھا میں اسے بھی امام مان لوں گا۔ بتا ساری زندگی کبھی لات منات کی پوجا کی ہو، بلکہ میرے مولا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، بلکہ احمد رضا خان بریلوی، او بریلوی ہو، احمد رضا خان بریلوی بھی روایت کرتے فتاوی رضویہ میں یہ روایت، وہ کہتے ہیں جب لوگوں کو بھی نماز کا پتہ بھی نہیں تھا نا نماز کیسی ہوتی ہے، نماز کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 نمازی تھے ٹوٹل، ایک امام تھا، امام کا نام محمد مصطفیٰ ہے، 2 مقتدی تھے، ایک پاک خدیجہ الکبریٰ تھی اور دوسرا علی ابن ابی طالب تھا۔ اس کا مطلب پہلے اعلان، میں اعلان کی بات کر رہا ہوں، مومن یہ تب سے ہے، میں نے بتایا جب سے وہ ہے، میں اعلان کی بات کر رہا ہوں، اعلان میں پہلے مومن علی اور نماز میں پہلے نمازی علی۔ آپ کوئی جہت بتا دے مجھے، پہلے مجاہد علی، یارو پہلا جلسہ، پہلی مجلس، بخاری مسلم ابو داؤد نسائی سیاستہ بری پڑی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا علی علیہ السلام کو فرمایا علی کھانے کا اہتمام کر، مجلس کا اہتمام کر۔ جب بچہ ہوتا ہے تو گھر بچے کا ہوتا ہے کہ باپ کا؟ بولو یار، باپ کا۔ گھر علی کا تو نہیں تھا، گھر سرکار ابو طالب علیہ السلام کا تھا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضرات اسلام کی پہلی مجلس، چلو کسی کو مجلس سے پرابلم ہو، پہلی محفل، پہلا جلسہ، خطیب کا نام محمد مصطفیٰ، مخاطبین کفار مکہ، بم کام کسر ابو طالب۔ اللہ کے دین کا پہلا جلسہ، پہلی مجلس، پہلی محفل، پہلے جلسے، پہلی
होए। اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مال خرچ کرنے کا وقت ہے پھر بھی یہ نہیں سمجھے یار، جب جان دینے کا وقت آیا پھر بھی یہ، جب اللہ کے دین کے لیے جان لینے کا وقت آیا، جب دشمنوں نے للکارا، جب غیرت کو چیلنج کیا، جب مصطفیٰ کے ناموس پہ حملے کیے، تو پھر بھی جو اٹھا ہے نا مصطفیٰ کے ناموس کے لیے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کوئی بندہ مولا کو چھوڑ کے بدر، احد، خندق، حنین، خیبر، کوئی بندہ مولا کو چھوڑ کے مجھے دکھائے کوئی ضعیف روایت بھی کہ کسی بڑے سے بڑے کافر نے آ کے چیلنج کیا ہو علی کے علاوہ کوئی اور اٹھاؤ۔ نہیں سمجھے بات؟ اس کا مطلب ہے کہ جتنی ڈیمانڈز ہیں، جتنی ریکوائرمنٹ ہیں، یہ 14 کے 14 میں پائی جاتی ہیں۔ معصوم بھی یہ، پاک بھی یہ، صاحبان علم بھی یہ، صاحبان علم و دانش بھی یہ، پہلے مومن بھی یہ، دائی بھی یہ، مجاہد بھی یہ، شجاعت میں رکھنے والے بھی یہ، ہمت رکھنے والے بھی یہ، صاحبان طہارت بھی یہ، صاحبان عصمت بھی یہ۔ جتنی ڈیمانڈز ہیں نا امامت کے لیے، وہ ساری کی ساری صرف 14 میں پوری ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو میرے حضور نے فرمایا تھا، جو کہ اہل سنت کی کوئی 50 کتابیں ہیں، کہ میرے بعد جو امام ہوں گے وہ 12 ہوں گے، اور 12 کے 12 فاطمی ہوں گے۔ اس لیے کہ جس طرح قرآن کی اتباع ہم کرتے ہیں، بس کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں، جس طرح قرآن کی اتباع کرتے ہیں تو قرآن کی اتباع اس لیے کی جاتی ہے کہ ساری کوالٹیز قرآن پوری کرتا ہے۔ قرآن پاک بھی ہے، قرآن حق بھی ہے، قرآن رہبر بھی ہے، قرآن ہادی بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، منزہ اور مصفہ بھی ہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ اسی لیے حضور نے 14 کے ساتھ قرآن کو جوڑا نا، اہل بیت کو اور قرآن کو جوڑا کہ نہیں یار؟ بولو یار، جوڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے پاک کو پاک کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ قرآن لیں اور ساتھ انگریزی کی کتاب جوڑ دیں، نہیں جوڑ سکتے، اگر جوڑیں گے فتویٰ آ جائے گا، قرآن کا گستاخ، قرآن پاک تھا اور یہ ناپاک کتاب جوڑ دی، اب 2 قرآن پکڑیں دونوں کو جوڑ دیں، آئے گا فتویٰ؟ ایک قرآن نیچے رکھے اوپر 3-4 رکھ دیں، آئے گا فتویٰ؟ ایک جیسے ہیں، اور بولو یار۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں جوڑا۔ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑی بڑی شخصیات تھی، اہل بیت کے سوا کسی کو نہیں نہ جوڑا، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ وہی جڑتا جو قرآن جیسا ہو۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن کے ساتھ، اس لیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن کے ساتھ وہی جڑتا جو قرآن جیسا ہو۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اے قرآن، اے قرآن، بتا تو صحیح کہ تو کیسا ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چل دے نا کون تیرے جیسا ہے۔ قرآن نے کہا میں پرماننٹ پاک ہوں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں قرآن پاک ہوتا ہے، جب بند کر دیتے ہیں معاذ اللہ پھر پاک نہیں رہتا۔ بولو یار، پاک، قرآن کھلا ہو پھر بھی پاک، بند ہو پھر بھی پاک، شیعہ نے اٹھایا پھر بھی پاک، سنی نے اٹھایا پھر بھی پاک، مسجد میں ہو تب بھی پاک، امام بارگاہ میں ہو تب بھی پاک، عیسائی نے اٹھایا ہو پھر بھی پاک۔ قرآن پرماننٹ پاک ہے۔ ایک چیلنج کرنے لگا ہوں سینہ چوڑا کر کے، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری بات کو رد نہیں کر سکتا۔ 14 کے علاوہ کوئی 15واں دکھا جو قرآن جیسا پرماننٹ پاک ہو۔ جو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جو 5 تن پاک کہتے ہیں یہ شیعہ کی طرح ہے، 5 تن پاک نہیں کہنا چاہیے، سب تن پاک کہنا چاہیے۔ یہ جو سب تن والے ہیں نا ان سے لڑائی نہیں کرنی، ان سے ایک سوال کرنا ہے کہ مولوی جی
آپ کی بیوی کے ہاں، آپ کی بیٹی کے ہاں، آپ کی بہو کے ہاں، آپ کی بہن کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، ولادت کا وقت قریب آ جائے، تو ایمبولنس والے کو کال کرے، ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے، اب گاڑی باہر کھڑی ہے، تو اپنی بہن کو، بیٹی کو، بہو کو، بیوی کو گاڑی میں بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فضان مدینہ لے چل۔ وہ ڈرائیور پتا کیا کہے گا؟ ڈرائیور وہ کہے گا مولوی صاحب مت ماری گئی تھوڑی، وہ اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے، وہ پیدا ہونے والا بھی ناپاک ہوتا ہے، کرنے والی بھی ناپاک ہوتی ہے، جگہ بھی ناپاک، لباس بھی ناپاک، جب تک وہ نفاس سے نکل نہ جائے۔ اور کسی کے باپ کی جگیر نہیں شریعت، وہ شریعت دے رہا ہوں، کسی ولی غوث کتب اوپر تک چلے جائے، صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو، شریعت کا اطلاق ہوتا ہے اس پر، جب تک طہارت نہ لے لے قرآن نہیں پکڑ سکتی، اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتی۔ وہ سمجھا ہی نہیں، مولوی ہے اوقاتی میری تے تیری، اوہ سارے تن پاک کے نعرے لگانے والوں، اوہ 13 رجب کا دن ہے، اللہ کی ایک پاک بندی اللہ کے پاک گھر کا طواف کر رہی ہے۔ اہل سنت کی 70 کتابیں نیٹ کے اوپر میرا لیکچر موجود ہے، جب ظہور کا وقت آیا گھر تشریف لے کے جانے لگی، آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر میں آ، مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، تیرا گھر تو بڑا منزہ اور مصطفیٰ اور مجلہ ہے۔ آواز آئی یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہی تو عقل کے اندھوں کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ جو آنے والا ہے وہ بائی برتھ پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی بائی برتھ پاک ہے، جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے۔ اوے من لے اے 14 اور نہیں تے باقی اور اس کا مطلب یہ ہوا یہ پرماننٹ پاک۔ میں سیاست نہ دے دوں آپ کو، بس آخری حدیث سناتا ہوں یار، پھر صحیح سیاستہ دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا بلال ذرا اعلان کر مدینہ کی گلیوں میں، کوئی ضروری پیغام دینا ہے کل۔ یہ جتنے ضروری اعلان ہوتے تھے نا یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے، اس لیے تو بین ہوتے تھے یار، وہ جیسے میں نہیں بین ہو جاتا، ضلع حفظ آباد میں بین، لاہور میں بین، پابندی، یہاں تک کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا شیعہ عالم اور ذاکر بلا لو، انہوں نہ بلاؤ۔ میں یہ ممبر میں کھڑا کہہ رہا ہوں، انہوں نے شیعہ بلا لو بڑے تو بڑا، انہوں نہ بلاؤ، کچھ تے پرابلم ہے نا۔ اب بڑی خاص بات حضرت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے، میں نے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا کہ مجھے ذرا سرٹیفکیٹ دینے کہ مجھے سنی مان لے، سنی کہتے ہی اسے ہیں جو اہل بیت کے در کا نوکر ہو۔ حضرت بلال بین ہو جایا کرتے تھے، اور لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، یار لوگ کہتے ہیں لکنت کی وجہ سے ہوتے تھے، اگر بات لکنت کی ہوتی تو غدیر سے پہلے ہوتے، غدیر کے بعد نہ ہوتے۔ ایدہ مطلب ہے گل وچ ہو رہے، گل وچ پیڑا ہور تے پھٹیاں ہور۔ میرے آقا نے فرمایا بلال اعلان کر۔ اب حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں، حضرات کل بروز جمعہ بمقام مسجد نبوی بعد از نماز عصر تاجدار کائنات اللہ کا بڑا اہم اعلان فرمانے والے ہیں، تمام حضرات وقت پر پہنچ جائے۔ اعلان ہو گیا،
اب جمعہ کا دن بھی آ گیا، عصر بھی ہو گئی، ساری کائنات جمع، صحابہ کرام پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے جمع ہیں۔ میرے آقا ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے، یہ سیاہ ستہ دے رہا ہوں کہ قصہ نہیں سنا رہا، میرے آقا ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، جب تم ناپاک ہوتے ہو، ناپاکی سے پتہ کیا مطلب ہے؟ وہ پیچھے فتوی نہ لا دیں مولوی صاحب، علامہ صاحب بے ادبی کر کے صحابہ دی۔ ناپاکی کا مطلب یہ ہے جب ان پر غسل واجب ہوتا، جب غسل واجب ہو مرد پہ، قرآن پکڑ سکتا ہے؟ اور بولو یار، نماز پڑھ سکتا ہے جب تک طہارت نہ لے لے؟ تو حضور فرماتے ہیں جب تم ناپاک ہوتے ہو پھر بھی مسجد نبوی میں آ جاتے ہو، تم کبھی پاک ہوتے ہو، کبھی جاگو یار، کبھی کہ جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جو کبھی کبھی والے ہیں نا، ایک کل تو بوئے باریاں بند کر لو، خبردار کوئی اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب اس پر غسل واجب ہو۔ سنو جملے، میرے آقا فرماتے ہیں کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت، ہاں میں داخل ہو سکتا ہوں، علی داخل ہو سکتا ہے، پاک سارا داخل ہو سکتی ہے، پاک حسن داخل ہو سکتا ہے، پاک حسین داخل ہو سکتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اوئے مان لے، اوئے ہور نہیں تے باقی ہور نہیں۔ جب یہ اعلان ہو گیا، حدیث دے رہا ہوں، جب یہ اعلان ہو گیا تو حدیث کہتی کہ چیم گوئیاں ہوئیں۔ چیم گوئیاں کیا ہونی تھی؟ کہ یہی کہ ساڑھے دروازے بند ہو گئے تے پاک دارہ دا کھلا رکھا علی کا، یہی ہونی تھی نا۔ جب آقا علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، میرے آقا پھر ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، باقی بند کر دیے ہیں، اس پر اگر مگر کرنے والوں، اس پر ایف بٹ کرنے والوں، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں، نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں، اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے علی کا کھلا رکھا ہے۔ اسی لیے تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم کے استاد، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت پہ کسی کو قیاس نہ کرنا۔ صحابہ کرام کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ بلکہ میں اگر اس کا حفظ مراتب بیان کر دوں، توحید، امامت، پہلے توحید، پھر رسالت، پھر امامت، پھر اس کے بعد صحابیت ہے۔ جو جس کا بنتا ہے اس کو مقام دینا چاہیے، یہ حفظ مراتب ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو 14 کے 14 آئے تھے، یہ امی بھی تھے۔ کوئی بتائے کہ میرے مولا فلاں مدرسے سے جا کے پڑھے تھے، یا فلاں بندہ وہ مولا کا استاد ہے۔ ہاں مولا کا ایک استاد ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ہائے 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 ہائے، ساری دنیا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں یار، لوگ کہتے ہیں، میں باتیں بڑی خاص بتا رہا ہوں کہ فلاں بھی علی کا امام، فلاں بھی علی کا امام، فلاں بھی علی کا امام۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ساری دنیا، ساری کائنات علی کی مرید ہے، علی کا ایک امام ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ہائے 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 ہائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔